السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف ضیائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی محفل میں ہم نے پیاز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بڑی مشہور سبزی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہزاروں سالہ قدیم سبزی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور ہمیشہ سے انسان اس کو استعمال کرتا آیا ہے۔ آج ہم نے اس کے فائدے، نقصانات، اس کے مختلف ڈشز اور اس کا مختلف دواؤں کے اوپر بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے دیکھنے والوں کو نفع ہوگا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، ہم اس وقت ملتان میں ایک کالونی میں رہتے تھے۔ ہمارے جو مکانات تھے ان کے پچھلی جانب چھوٹے چھوٹے گراسی پلاٹ تھے، ان پلاٹوں کے گرد سرکنڈوں کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ تو مہینے میں ایک دفعہ کالونی کے مالی آتے تھے اور اس باڑ کو کاٹتے تھے اپنی کینچیوں سے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح دو مالی ہماری باڑ کو کاٹ رہے تھے، اندر بھیڑ جسے ڈیمو کہتے ہیں چھتا تھا۔ ایک بھیڑ نکلا اور مالی کے ہاتھ پہ کاٹ دیا۔ تو میں قریب کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا وصل گھدیا پتر، یعنی مجھے یہ کہا اس نے سرائیکی زبان میں کہ بیٹے گھر سے پیاز لے آؤ۔ یہ میرا پیاز سے ایک قسم کا پہلا تعارف تھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ بھیڑ کاٹ جائے، بچھو کاٹ جائے یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو پیاز کو کاٹ کے یا ٹپکایا کرتے ہیں یا اس جگہ پہ ملا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم ملتان کی سبزی منڈی جایا کرتے تھے ہفتے بھر کی سبزیاں خریدنے کے لیے۔ وہاں بھی یہ صورتحال تھی کہ ہر آڑھتی نے اپنے پاس پتہ نہیں کتنی بوریاں پیاز کی جمع کر کے رکھی ہوتی تھی۔ پھر بڑی عید کا جب سیزن آتا تھا تو گوشت کے پکوان پکنے ہوتے تھے، تو اس زمانے میں پیاز مہنگا ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، پھر مطالعہ شروع کیا، بچوں کا رسالہ تعلیم و تربیت میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اس میں ایک مرتبہ مضمون شائع ہوا کہ ماسکو کے اندر پیازی شکل کے گنبدوں والا ایک گرجا گھر ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور سیاح دور دور سے دیکھنے کے لیے اس کو آتے ہیں۔ پھر جب ایم اے اردو میں داخلہ لیا تو ممتاز مفتی کی کتاب پیاز کے چھلکے میں نے پڑھی، جو خاکوں پہ مشتمل تھی۔ میڈیکل سٹڈی کے دوران بے شمار میں نے پیاز کے اوپر مضامین پڑھے۔ ہماری ہومیوپیتھی کی ایک دوا بھی پیاز سے بنتی ہے، یعنی زندگی کے مذاق سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، زندگی کے ہر مرحلے پہ پیاز سے متعلق کچھ نہ کچھ پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملتا رہا۔ میں کہہ چکا کہ یہ بڑی پرانی سبزی ہے اور آج تک دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے استعمال میں ہے۔ میرے بچپن میں ایک دیسی پیاز ہوتا تھا، بڑا خوبصورت بھی، درمیانے سائز کا اور بڑا فائدہ بخش بھی۔ اب آبادی ہماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فارمی پیاز کو یا فارمی چیزوں کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ ایرانی پیاز گولڈن رنگ کا یہاں پہ آیا ہوا ہے، وہ بھی اس کی بھی وہ بات نہیں، جو دیسی پیاز کی بات ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں۔ دوستو، یہ ایک بڑی مفید سبزی میں آپ کو بتا چکا، سالنوں وغیرہ میں بھی ڈلتی ہے۔ میں آپ کو ایک علیحدہ ریسیپی اس کے سالن کی بتاتا ہوں۔ لہسن، پیاز اور ادرک کا روغن زیتون میں سالن بنایا جائے۔ اس میں لہسن اور ادرک کم ہوگا، پیاز سب سے زیادہ ہوگا، اور روغن زیتون میں بنایا جائے۔ مرچ کی جگہ سبز مرچ ڈالی جائے یا سیاہ مرچ ڈالی جائے، اور نمک ضرورت کے مطابق ڈالا جائے۔ یہ سالن خشک امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، دمہ ہو گیا، جوڑوں کا درد ہو گیا، گنٹھیا کے مریض ہو گئے، ان کے لیے بہترین سالن ہے۔ یہ ہضم بھی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک، لہسن اور پیاز کو روغن زیتون میں جلا لیا جائے، اور یہ جو تیل بن جائے گا، اس تیل کو گنٹھیا کے مریض کے ہاتھوں یا متاثرہ جگہوں پہ مالش کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ وہ والا سالن کھلایا جائے اور اس تیل کی مالش کی جائے۔ اسی طرح جو لوگ طویل بیماری سے اٹھے ہوں، بخار سے اٹھے ہیں اور کسی بیماری سے اٹھے ہیں، اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں لیکن کمزور اور دبلے پتلے ہیں، اسی طرح جو بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں، بشرطِ موسم سردیوں کا ہو، تو ان کو کٹے کے قیمے میں 1 پاؤ کٹے کا قیمہ لیا جائے اور اس میں 1 پاؤ پیاز ڈال کے سالن بنا کے روزانہ کھلایا جائے۔ اس سے بے انتہا نفع ہوتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ کٹے کا قیمہ وہ چڑھتی جوانی ہے، تو اس میں پیاز ملا کے برابر وزن کا سالن بنا کے کھانے سے بے انتہا نفع ہوتا ہے۔ ویسے بھی پیاز دو پیازا گوشت ایک بڑی مشہور ڈش ہے ہمارے پنجاب کے علاقوں کی، اور کھائی اور کھلائی جاتی ہے اور پرانی چلی آ رہی مغلوں کے دور سے۔ اسی طرح میرے دوستو، پیاز کا اچار بھی بنتا ہے جو تلی کے مریض کے لیے مفید ہے، لیکن اگر معالج کہے تو پیاز کا پانی نچوڑ کے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، شہد کے ساتھ ملا کے، آنکھوں کے امراض سے شفا ملتی ہے، لیکن اگر معالج کہے تو خود سے نہیں۔ اسی طرح جو باڈی بلڈنگ کرنے والے بھائی ہیں ان کے لیے میں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ تخمے پیاز لے لیے جائیں، یعنی پیاز کے بیج پنساریوں سے عام مل جاتے ہیں۔ ستاور ایک بوٹی ہے، اس طرح ایک لکڑیاں سی جڑیں سی ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہے، یہ بھی وہیں پنساریوں سے مل جاتی ہے۔ دونوں برابر وزن میں لے لی جائیں اور باریک پیس لی جائیں گرینڈر میں۔ 1 چائے کا چمچ یہ دودھ جلیبی کی کھیر بنا کے گھی والی، اس میں 1 چائے کا چمچ یہ ڈال کے ایز اے سپلیمنٹ لیا جائے تو باڈی بلڈنگ کرنے والوں کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ بہت عمدہ یہ ان کے لیے ایک ٹانک ہے اور ہر لحاظ سے بہترین سپلیمنٹ ہے۔ اسی طرح پیاز کے بارے میں ایک دوا بھی میں بتانا چاہوں گا جو بوڑھوں کے لیے یا
ख़वातीन के लिए जिन्हें कपड़े धोने वगैरह से तकलीफ़ होती है या सर्द मिजाज में रहने वाले बच्चों वगैरह के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है, वो है माजून प्याज। इसके अज्जा नोट कर लीजिए, नहायत आसान है, बनाने में भी आसान है। प्याज 1 पाव, दूध 1.5 किलो, देसी घी 1.5 पाव, अगर देसी घी ना मिले तो फिर मजबूरी में रोगन ज़ैतून 1.5 पाव तकरीबन, और शहद 1 पाव, और सत्तावर ये मिलेगी पंसारियों से, ये 10 ग्राम। बस ये जो है इसका तरीका ये होगा कि प्याज को बारीक कुचल के बारीक टुकड़े करके उसको दूध के अंदर पकाया जाए। जब दूध का खोया बन जाए तो घी या रोगन ज़ैतून के अंदर उस खोए को भून लिया जाए। जब वो भुन जाए तो उसको कुंडी में डाल के एक दफ़ा रगड़ के और उसके अंदर शहद को गर्म करके उसको, ये जो अमेज़ा होगा, इसको शहद के अंदर डाल के माजून बना ली जाए। और वो जो सतावर था उसके पहले से पाउडर बना हो और उसको भी इसके अंदर डाल लिया जाए। ये माजून तैयार है। 40 साल से ज़्यादा उम्र का हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। सर्द इलाके जैसे स्कर्दू है, शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ के लोगों की बाज़ ख़ास प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्दी उन्हें ज़्यादा लगती है, नज़ला ज़ुकाम आए रोज़ रहता है, कोई ठंडी खट्टी चीज़ खा लें छींकें कसरत से आती हैं, हाथ पाँव सर्द हो जाते हैं, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। इन अमराज के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई दवा है और हर शख्स इसको जो है इस्तेमाल कर सकता है। कोई किसी किस्म की मुज़र्रत का पहलू नहीं है इसके अंदर। और वो ख़वातीन जिनको सर्दियों में पानी में हाथ डालने से या कपड़े वगैरह धोने से फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या छींकें आने लग जाती हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। दूध से ले ली जाए सुबह शाम आधी चम्मच, चाय से ले ली जाए, पानी से ले ली जाए, हर सूरत में नफ़ा ही नफ़ा है। बेहतरीन जो है एक दवा है, नोट करके रखी जाए। इसी तरह प्याज के कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान तो नहीं कहेंगे, फ़लसफ़े का उसूल है कि जहाँ एक चीज़ फ़ायदा देती है वहाँ उसका कुछ नुकसान भी होता है, और इसी तरह जो चीज़ नुकसान देती है उसका कहीं कुछ फ़ायदा भी होता है। तो इस लिहाज से प्याज में कुछ मुज़र्रतें भी पाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि ये मुंह में बदबू पैदा करता है, इसीलिए उलमाए इस्लाम ने लिखा है जो शख्स कच्चा प्याज लहसुन खाए वो मस्जिद के अंदर ना आए जब तक कि अपने मुँह को अच्छे तरीके से साफ़ ना कर ले, ठीक है। और इसके अलावा ये प्याज जो है खून की गर्दिश को तेज़ करता है, इस वजह से नक्सीर का मरीज़ या बवासीर का मरीज़ जो है इसे इस्तेमाल ना करें। ये थे प्याज के मोटे मोटे फ़ायदे। अब जो है अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।